نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور رحمت کائنات، فخر موجودات، محسن کائنات، جان کائنات، صدر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ مختصر وقت میں اولیاء کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے اور آج امام العارفین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ مقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، جن کا عرس مبارک 18، 19، 20 صفر کو لاہور شریف میں ہوتا ہے اور یہ سلسلہ حضرت داتا علی حجویری کے وصال با کمال کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ آپ کی ولادت بسعادت 400 ہجری میں ہوئی افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں، اور آپ کا وصال با کمال لاہور شہر میں ہوا۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ جوانی بچپن میں جوانی میں آپ نے دین کو پڑھا اور علم حاصل کیا۔ آپ عالموں کے شہنشاہ تھے اور اس کے بعد آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں او لبھنا، مر ویسی وچ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں او لبھنا، مر ویسی وچ راہ دے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ اللہ کے ولی کامل ابو الفضل محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ملک شام میں تھے، وہاں پہ غار تھی جس کا نام تھا بیت الجن، اس کے آس پاس جنات کا ڈیرا اور بسیرا تھا۔ اس غار میں آپ کے مرشد گرامی تشریف فرما تھے اور آپ گئے، ان سے بیت کی فیض حاصل کرتے رہے اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کے مرشد گرامی نے کہا کہ اے علی حجویری تم نے لاہور شہر جانا ہے، کیونکہ وہاں لاہور شہر کو مبلغ اسلام کی ضرورت ہے، تمہارا جانا وہاں پہ ضروری ہے۔ آپ نے عرض کیا حضور میرے پیر بھائی حسین زنجانی جو پہلے موجود ہیں تو میری کیا ضرورت ہے، جس پیر کے داتا علی حجویری مرید ہیں اس پیر کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ مرشد کا حکم مان کے آپ ملک شام سے دمشق میں جو غار تھی بیت الجن، وہاں سے آپ نے سفر کیا۔ آپ کا ایک قدم بیت الجن کے دروازے پر تھا اور دوسرا قدم آپ کا دریائے راوی کے کنارے پر تھا، اور یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے یہ جو فاصلے ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے ولی حضرت داتا علی حجویری لاہور شہر میں پہنچ گئے، دروازہ بند تھا اور آپ نے رات شہر سے باہر گزاری اور چوکیدار کے ساتھ کوئی تکرار بھی نہیں کیا کہ دروازہ کھول دے، تو آپ انتظار کرتے رہے۔ صبح جب دروازہ کھلتا ہے دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا گیا یہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ آپ سمجھ گئے میری نگاہ ابتدا پر تھی اور میرے مرشد گرامی کی
جو انتہا تھی، نگاہ تھی وہ انتہا پر تھی، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ میرے مرشد گرامی نے مجھے صحیح وقت پہ بھیجا ہے، تو آپ نے اپنے پیر بھائی حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ذی وقار سامعین کرام، اگر حضرت داتا علی حجویری کی شان پوچھنی ہے تو غوثوں سے پوچھیے، قطبوں سے پوچھیے، اوتاد سے پوچھیے، اللہ کے ولیوں سے پوچھیے، اور آپ کی شان، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری اگر میری زندگی میں ہوتے تو میں ان کی بیعت کرتا، ان سے فیض یاب ہوتا۔ تو پتہ چلا داتا علی حجویری اور دوسرے بزرگوں میں کتنا فرق ہے، آپ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ اور آپ کا جب آپ لاہور آئے تو ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف گانا باجا عام تھا، ہر طرف جہالت کا پرچار ہو رہا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا لاہور آ کے، اور آپ نے یہ آپ کی نگاہ کا اثر ہے ان کے، آپ آج ہم مسلمان جو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں، یہ آپ کی نگاہ کا فیض ہے کہ آج ہم اس پاکستان میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ آپ کی نگاہ کا اثر ہے۔ آپ نے لاہور شہر میں آ کے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف پہنچے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب اجمیر شریف میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ مسجد بنائی۔ اسی طرح داتا علی حجویری علیہ رحمہ جب لاہور شہر میں آتے ہیں آپ نے مسجد بنائی۔ آپ نے مسجد صرف بنائی نہیں بلکہ اسے آباد بھی کیا، اور یہ مسجدیں بنانا، انہیں آباد کرنا، یہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی سنت ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہمارا حال ہے، مسجد تو بنا لی، علامہ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا اتنا پرانا پاپی ہے کہ بسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا اتنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ لاہور شہر میں پہنچ کے آپ نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، لوگوں کو طریقت کا، شریعت کا درس دیا، حقیقت کا درس دیا، لوگوں کو مسجد کا نمازی بنایا، قرآن کا قاری بنایا، میدان جہاد کا غازی بنایا۔ اور آپ جب پنجاب میں آئے، لاہور میں آئے، آپ نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کا یہ معمول تھا جہاں بھی اللہ کا ولی کا مزار نظر آتا وہاں پہ حاضری دیتے اور وہاں پہ دعا فرماتے۔ آپ خود فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ آپ اپنی کتاب کشف المجوب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ واقعہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس آدمی تھا، ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس نے ایک اپنے باغ کے لیے مالی بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ رئیس اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے اپنے مالی سے گفتگو کی، اور بیٹھا تھا تو اس کی بیوی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، لسی شربت تیار کر رہی تھی۔ جب اس مالک نے، اس رئیس نے اس عورت کو چلتے پھرتے دیکھا تو نفس امارہ جوان ہو گیا، اس کے دل میں برا خیال پیدا ہو گیا کہ میں اسے برائی کروں گا۔ اپنے مالی کو کسی کام کی غرض سے باغ سے باہر بھیج دیا
اور اس عورت کو اپنے قریب بلایا، کہا کہ اے عورت سب دروازے بند کر کے میرے پاس آ جا۔ وہ عورت سارے دروازے بند کر کے اس رئیس کے پاس آ جاتی ہے۔ رئیس وہ مالدار کہتا ہے کہ سب دروازے بند کر دیے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے ہاں سب دروازے میں نے بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے۔ پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا وہ دروازہ میرے اور میرے رب کے درمیان جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے۔ تو اس پہ اتنا اثر ہوا، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے سچے دل سے توبہ کی اور نیکوکار بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو بھی اس مالن عورت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی آپ کتاب کشف المحجوب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی عاجزی تھی۔ آپ سراپائے عاجزی تھی آپ کے اندر، آپ سراپائے صبر بن کے رہتے تھے، آپ میں عاجزی بہت تھی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔